بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ اصحاب ہیں۔ حضرت امام شہاب الدین ابن حجر مکی شافعی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ سیدنا معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم، حضرت معاویہ کو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو غرد و غبار آپ کے گھوڑے کی ناک میں پڑا وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی 100 ہستیوں سے بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول مفسر شہیر علامہ غلام محمود آلوسی اور فقیہ و محدث علامہ علی بن سلطان القاری حنفی نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ بزرگ تبع تابعین کے شاگرد بقیت المشائخ ثقہ امام حافظ ابو توبہ ربیع ابن نافع الحلبی، ان کا تاریخ وصال 241 ہجری ہے۔ آپ فرماتے ہیں معاویۃ ابن ابی سفیان ستر اصحاب رسول اللہ فاذا کشف الرجل الستر اجترا علی ما وراءہ۔ سیدنا معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پردہ ہیں۔ جب کوئی شخص پردہ اٹھاتا ہے تو جو کچھ اس کے پیچھے ہے اس پر بھی جرت کرتا ہے، یعنی جو بد نصیب حضرت معاویہ پر تان کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ دیگر صحابہ کرام پر بھی زبان تان دراز کرتے ہوئے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ پھر اس کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور ادب کی دولت نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ عباسی حکمران القائم بامر اللہ ابو جعفر ابن القادر 391 ہجری تا 467 ہجری نے 430 ہجری کے قریب الاعتقاد القادری کے نام سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ شائع کیا، جس کا مخالف بے اتفاق اہل علم فاسق قرار پائے گا۔ اس عقیدہ میں اور بہت سی اہم باتوں کے علاوہ ایک یہ بات بھی درج تھی کہ ولا یقول فی معاویہ الا خیرا ولا يدخل فی شیء شجر بینہم ویترحم علی جماعتہم۔ مسلمانوں حضرت سیدنا معاویہ کے بارے میں صرف اچھی بات کریں اور صحابہ کرام کے جو اختلافات ہوئے ان میں دخل نہ دیں، بلکہ ان سب کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ الاعتقاد القادری المندرج فی المنتظم لابن جوزی بسندہ صحیح۔ عقیدہ حجت الاسلام امام محمد الغزالی۔ صحابہ کرام ان کے درمیان ہونے والے معاملات پر حضرت امام غزالی اپنی مشہور زمانہ تصنیف لطیف احیاء علوم الدین کی جلد اول صفحہ نمبر 201 ناشر دار الشعب قاہرہ مصر میں فرماتے ہیں وَاعْتِقَادُ أَهْلُ السُّنَّةِ تَزْكِيَةُ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَالثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ كما اثنى الله سبحانه وتعالى ورسوله وما جرى بين معاوية وعلي كان مبنيا على الاجتهاد لا منازعة من معاوية في الإمامة۔ اہل سنت کا عقیدہ صحابہ کرام کی تعریف و توصیف پر مبنی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توصیف بیان فرمائی ہے، اور جو کچھ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوا وہ اجتہاد پر مبنی تھا، نہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت معاویہ سے کوئی جھگڑا برائے امامت کا تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ یہ تھی کہ قاتلین عثمان کو حضرت معاویہ کے حوالے کرنا، جبکہ ان کا تعلق بھی مختلف قبائل سے تھا، خلافت کی ابتدا میں ممکن نہ تھا، لہذا ان کی نظر میں تاخیر زیادہ بہتر تھی، جبکہ حضرت سیدنا معاویہ کی سوچ یہ تھی کہ قاتلین عثمان کو اتنے بڑے جرم کے باوجود مہلت دینا مزید خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے۔ افاضل علماء کا یہی کہنا ہے کہ ہر مجتہد ٹھیک ہوتا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔